حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے لیا ہے، یہ سورہ قلم کی چوتھی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول اخلاق کے سب سے بہترین درجے پر فائز کیا یا سب سے اچھے درجے پر آپ ہیں، چونکہ جب ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے یا بدلی جاتی ہے تو اس میں 100% ٹرانسلیشن نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک زبان کا دوسری زبان میں ہمیشہ بدلا جانا تھوڑا سا دقتوں کا باعث رہا ہی کرتا ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو عربی سے ہٹ کے جب اردو میں آئیں گے آپ ٹرانسلیشن میں تھوڑا فرق ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو اخلاق کے بہترین درجے پر فائز کیا، اور آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات کو دیکھیں پڑھیں تو آپ اس کے سوا کچھ نہ پائیں گے۔ آپ کی اجازت سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں کہ دور ہے تبلیغ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے کہ جس نے اپنا سامان اپنے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، زیادہ سفر ہے اور ہے کہ اٹھا نہیں پاتی اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں گئے اور جا کے فرمایا کہ اے بوڑھی عورت، اے اماں کیا میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ انہوں نے کہا ہاں میری، آپ اس کو اٹھوا دیجیے۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ سامان اس کا جو زیادہ سفر ہے تھوڑا بھاری ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں ہی اس کو آپ کی منزل تک چھوڑ کے آؤں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ بہتر ہے کیونکہ میری عمر بھی ہے اور میں اس کو نہیں اٹھا پاؤں۔ جب آپ نے وہاں پر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا ایک بات بتاؤں کہ میں نے سنا ہے یہاں پر ایک جادوگر آیا ہوا ہے کہ وہ جس سے بھی ملتا ہے اس کا دین اور ایمان لے لیتا ہے، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تم سے یہ وصیت کرتی ہوں بیٹا کہ تم اس سے نہ ملنا، ورنہ وہ ہمارا جو دین قدیم ہے، آئین قدیم ہے، اس کو وہ لوگوں سے چھین رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم ہی ہو تو بیٹا پھر مجھے تم کلمہ پڑھاؤ۔ واقعہ ہے کہ ایک یتیم ہے، چھوٹا ہے، غربت کا عالم ہے، گھر میں فاقے کی حالت ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ جو لباس ماں نے پہن رکھا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو چلا ہے۔ کہتا ہے کہ ماں مجھے اجازت دے کہ میں چچا کے گھر جاؤں اور وہاں سے لباس کا مطالبہ کروں، لباس تیرے لیے طلب کروں۔ ماں نے سمجھایا، میں بچہ تھا، چچا کی جانب گیا، ان کے گھر گیا تو چچا نے وہاں سے رلا کر بھیج دیا۔ بچہ رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا، کیوں روتے ہو؟ اس نے ماجرا کہا۔ اس نے کہا دیکھو کہ وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک شخص ملے گا جس کا نام محمد ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اس سے کہنا کہ وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ بچہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ملتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میری ماں نے ایک بات مجھ سے کہی ہے کہ میں آپ کے پاس ایک ہی شرط پہ آیا ہوں کہ آپ مجھ سے میرا دین نہیں چھینیں گے۔ آپ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کیوں آئی؟ وہ ماجرا کہتا ہے کہ ایسے ایسے حال ہیں اور لباس کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ابا اتاری اور ابائی مبارک اسے فوراً دے دی۔ وہ گھر گیا، جا کے اس نے ماں کو کہا، ماں نے ابا اوڑی اور کہا کہ اس نے تمہارا دین تو نہیں چھینا؟ اس نے کہا دین کے چھینا، انہوں نے تو مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں، ایسی ہی انہوں نے مجھے اپنی ابا دے دی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ قسم خدا کی یہی ہے کہ جو سچا نبی ہے اور سچا رسول ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم،
دین بڑی مشکلوں سے اور بڑے اخلاق سے پھیلا ہے. یہ تو بعد میں آنے کے بعد میں ایک الزام آ گیا کہ تلوار سے دین کو پھیلا دیا گیا ہے، جبکہ قسم خدا کی اگر آپ پڑھیں گے ہسٹری اور حقائق میں جائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب بعد رسول خیر آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، پھر آپ کی ولادت ہوئی، دھیرے دھیرے آپ جوان ہوئے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان کی پرورش کری آپ کی. آپ نے چونکہ اخلاق رسول کے مالک تھے، شبیہ رسول تھے، تو وہی اخلاق آپ کے اندر ہونا لازم بات تھی، لازمی تھا. بے شک. تو آپ نے ایک یتیم خانہ کھولا. یتیم خانہ بھی ایسا کھولا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے یتیم خانوں میں بچے تھوڑا سا اس چیز کو سوچتے ہیں، انفیریٹی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اور بچوں کی طرح نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم یتیم خانے میں ہیں. مگر آپ کا یتیم خانہ ایسا تھا کہ جس میں پرورش اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ ہی آپ فرمایا کرتے تھے. جناب واہ واہ. ایک مہمان خانہ کھولا کہ جو 24 گھنٹے مہمانوں کے لیے کھلا رہا کرتا تھا. اس کی چھت پہ آگ روشن رہا کرتی تھی، جو آنے جانے والے مہمان تھے وہ اس سے مستفیض ہوا کرتے تھے. تو یہ سب ان کی قسم خدا کی اخلاق رسول تھے جو آپ کی شبیہ کے اندر دکھا کرتی تھی. مگر آپ دیکھیں کہ یہی امت ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والی امت، کہ جس نے بعد رسول اتنی بھی شرم نہ کی کہ شبیہ رسول کے سینے میں برچھی کا پھل اتار دیا. اگر آپ واقع کربلا میں دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کے ظلم ہوا ہے. جناب علی اکبر امام کی خدمت میں آتے ہیں کہ بابا، اے بابا اب آپ مجھے اذن جہاد دیے. امام فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، تم انہی سے جہاد کا اذن لو. جناب زینب کی خدمت میں جاتے ہیں کہ پھوپھی مجھے بابا نے تو اجازت دے دی ہے، کہا ہے کہ اپنی پھوپھی سے اجازت لو. پھوپھی کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، اپنی ماں سے اجازت لو. الغرض ماں نے بھی اجازت دی. آپ آتے ہیں میدان جہاد کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں ذاکرین سے کہ پیچھے پیچھے امام حسین بھی چلنے لگتے ہیں. جناب علی اکبر پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ بابا میں تو آپ سے رخصت ہو چکا ہوں، آپ کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں. تو امام نے صرف ایک ہی فقرہ کہا ہے کہ اکبر، اے میرے لال اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم درد سمجھتے اولاد کا. خیر جناب علی اکبر علیہ السلام پہنچتے ہیں. وہ جنگ دکھاتے ہیں کہ لاکھوں کو ہزاروں کو فنار کرتے ہیں، جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ علی کا پوتا سینے پہ برچھی کھا کر گھوڑے پہ نہیں سنبھل پاتا ہے، زمین پہ تشریف لاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں یا بابا آخری سلام ہو. امام لاش علی اکبر کی جانب چلتے ہیں، ہر کسی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے، تم نے کہیں میرے اکبر کو دیکھا ہے. لعین ہے کہ ظالم ہے کہ امام کہ جناب علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ رکھا ہے. امام پوچھتے ہیں کہ اکبر کیا ماجرا ہے، یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے. جناب علی اکبر ہے کہ ہاتھ نہیں ہٹاتے کہ بیٹا کیا ماجرا ہے. کہ بابا میرے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے. اور ظالم یہ کہہ کے ہنس رہے ہیں کہ اکبر سنا ہے کہ تمہارا باپ بڑا صابر ہے، اکبر سنا ہے کہ تمہارا باپ بڑا صابر ہے. امام حسین علیہ السلام نے آستینوں کو الٹا آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ تو حسین کے صبر پہ گواہ رہنا. یہ کہہ کے برچھی کے انی کو توڑ دیا. اللہ اکبر کہہ کے جو برچھی کے پھل کو کھینچا، برچھی کے ساتھ میں اکبر کا کلیجہ پرواز کر گئی. شاعر نے کہا کہ سینے سے نکل کر ایک برچھی کی انی اور ٹوٹ گئی پھر صبر کے دل کے اندر. ہائے حسین.